ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتقال ہوا اور اس انتقال میں تمام طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو کوئی کہہ رہا کہ 40 دن تک کنٹینیو روزانہ روح جو ہے گھر پہ آتی ہے، اور کوئی کہہ رہا کہ نہیں آتی ہے۔ تو اسی کے تعلق سے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ مرنے والا کیا میسج دے کے جاتا ہے، مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع۔ اب وہ دنیا سے انتقال کر گیا، اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب وہ مر گیا تو جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو قبر کی زندگی ہے، اس کو اس میں اتار دیا جاتا ہے۔ جب تک نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کفن پہنانے تک اور نماز جنازہ تک اور قبر میں اتارنے تک، تو دو مقام ہیں، ایک اچھی روح، ایک بری روح۔ جس کو اچھے کو علیین میں رکھا جاتا ہے، برے کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ اور کچھ شہید ہیں، کچھ مومنین ہیں، کچھ بڑے تقوی پرہیزگار عبادت گزار، بہت بڑے اللہ کا خاص جن کو قرب حاصل ہے، تو ان کی روح جو ہے پرندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی ہے جو جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا۔ اب وہ جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو وہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر، جن کو اختیار ہوتا ہے وہ اپنے گھر آ سکتے ہیں، اور کسی کو خواب میں بھی دکھائی پڑتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری ماں کا انتقال ہوا، دہلیز پہ ہے، یا کچھ کہہ رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے، اور بچوں کو دیکھتی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو قید کر دیا جاتا ہے، عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں اور ان کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے، کہ سو جاؤ جیسی نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اور وہ صرف قیامت میں ہی اٹھائے جائیں گے، اور کوئی ان کو اب نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وہ اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، عبادت و ریاضت کی، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے گزاری، تو اطمینان کے ساتھ اپنی قبر میں وہ سو رہے۔ اور جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارا اور اپنے تمام ان کاموں کو انہوں نے عمل میں لائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، تو قبر کے اندر ان کے اوپر شدید عذاب ہے۔ اور ہاں، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو بندہ یا جو بندی دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خانوادے والوں کے لیے، اپنے گھرانے والوں کے لیے بڑے سے بڑے کام انجام دیے، اور بڑے سے بڑے انہوں نے رزق لیے، اور بہت انہوں نے مال دولت کمائی، اور اپنے وراثت میں بہت مال اور دولت اور پراپرٹی کو جنہوں نے چھوڑا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہوتا ہے کہ تم جاؤ اپنے ان گھر والوں کے پاس جن کے لیے تم نے دنیا کے اندر ہر اس عمل کو کیا جس میں ہماری ناراضگی تھی، اب دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب جب مرنے والا بندہ یا بندی اللہ کے حکم سے اپنے گھر جاتی ہے یا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اور کوئی ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی موبائل پہ بات کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی بدکاری میں ملوث ہے، کوئی عیاشی، کوئی فحاشی میں ملوث ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ جو ہے مرنے والا روتا اور پیٹتا ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم پھر ہمیں تو دنیا کے اندر بھیج دے، اب ہم دنیا کے اندر ہر وہ عمل کریں گے، ہر وہ کام کریں گے جس میں تیری خوشنودی اور تیری رضا شامل حال ہوگی۔ ہم دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس میں اے اللہ تیری نافرمانی ہو، تیرے رسول کا اس میں طریقہ نہ ہو۔ اب وہ کوشش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے گا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے 1,24,000 نبیوں کو نہیں بھیجا؟ کیا میں نے خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا؟ کیا میں نے صحابہ کی مقدس جماعت پہ عمل کرنے کی تاکید تم کو نہیں کی؟
کیا میں نے تم کو اولیاء اکرام کے ذریعے رشد و ہدایت کا پیغام نہیں دیا؟ کیا میں نے تم کو قرآن جیسی کتاب نہیں دی؟ کیا نبی جیسا طریقہ تم کو نہیں دیا؟ کیا تم کو میں نے عقل نہیں دی؟ کیا شعور نہیں دیا یا زندگی نہیں دی؟ تمام تمہارے سامنے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، نہ جانے کتنے لوگوں کو تم نے دفن کیا، تم نے کچھ تمام عالموں اور تمام مفتیان اکرام نے، تمام عالم دین نے تم کو ہر وہ پیغام دیا کہ جس میں تمہاری بھلائی تھی، تم نے اگنور کیا، تم نے انکار کیا اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں گزارا۔ اب تمہارے لیے قبر کے اندر دردناک عذاب ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تمام عذاب بھگتنے کے بعد، تمام پریشانیاں اٹھانے کے بعد، قیامت میں مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے اوپر عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام پریشانیوں سے، تمام ذلتوں سے، تمام رسوائیوں سے محفوظ رکھے اور خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہو، اور قبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ قبر کے اندر جو 3 سوال ہوتے ہیں ان 3 سوالوں میں آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔